عفت النار بالشہوات، جنت تو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی گئی ہے. نفس پر جبر کرنا ہوگا، سود سے بچنا ہوگا، رشوت سے بچنا ہوگا، حرام کاموں سے بچنا ہوگا، بدکاری بے شرمی سے بچنا ہوگا، خیانت سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. عالی وقار اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کی پند و نصائح کا ہے ہمیں انتظار. اب بھی یہ جو بیچ میں خلا ہے پر کیجیے، آگے بڑھیے. دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ لوگ قریب ہو کر بیٹھیں. یہ بچے آواز نہ کرے ہوئے، بچے سامنے سے سائٹ میں ہو جائے. سکتا ہے لیکن وہ دروازہ جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہے وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. جو دروازہ عبادت کرنے والے اور معبود کے درمیان ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور خدا کی نگاہ ہر انسان کے عمل پر ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا توشے سفر اختیار کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے اور جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے اور آنے والے کل کو اپنی زندگی کا کل نہیں سمجھتا. ہر لمحہ اس کے لیے آخری، ہر صبح آخری، ہر شام آخری. وہ سمجھتا ہے کہ موت مجھ سے قریب ہوتی جا رہی ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ آنے والی موت کسی سے بھی ٹالے نہیں ٹلے گی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا تھا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو آخری وقت میں انسان تمنا کرتا ہے کہ مہلت مل جائے تو میں یہ مال خرچ کر دوں، یہ مال خرچ کر دوں، نیک بن جاؤں. قرآن کہہ رہا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بس موت تک ہے، موت کا وقت آ گیا تو نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا. عالم کو اس کا علم، بادشاہ کو اس کی بادشاہت، وزیر کو اس کی وزارت، مشیر کو اس کا مشورہ، اور صاحب جائیداد کو اس کی. ہمیشہ یاد رکھو کہ موت جب آ جائے گی پھر انسان کے لیے مہلت عمل ختم ہو جائے گی. چونکہ یہ مدرسے کا بھی جلسہ ہے اور اصلاح معاشرہ بھی اس کا عنوان ہے، اس لیے آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بھلی باتوں اور اچھے کاموں کی طرف لے جانے کے لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ ابھی جو وقت ملا ہوا ہے اور ابھی جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس کو استعمال کر لیجئے، ورنہ وقت آ جائے گا تو پھر نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا، اور کسی انسان کو اس کا علم اور اس کا سرمایہ موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکے گا. کتنے لوگ تھے جو اچھے، حشاش بشاش، صحت مند تھے لیکن وبا کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے جوان تھے جن کی جوانیوں کو موت نے اپنا شکار بنا لیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ کے دل میں یہ احساس آنا چاہیے کہ مدارس مکاتب کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے جو صفات بیان فرمائی، جو راستہ بیان کیا، وہ ہماری نگاہ میں رہ چاہیے کہ اسی سانچے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں. آج صورتحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، آپ کے جو ارشادات تھے، آپ کی بتائی ہوئی جو راہ تھی، اہل ایمان اس کو چھوڑ کر الگ راستوں پر جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم حالات کا شکار ہو رہے ہیں، ہم دشواریوں میں پڑ رہے ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں اسی وقت، اور ہمارے سماج کے بڑے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں اور دوسری طرف ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف وقت کے ضیاع میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف
اپنے فضول مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، دن کو دیر سے اٹھتے ہیں، نہ معاش کا ہمارا کوئی ٹھکانہ، نہ تعلیم کا ٹھکانہ، نہ تہذیب، نہ آداب، نہ سلیقہ، نہ قرینہ. یاد رکھیے گا قومیں اس طرح کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں. وہی قوم زندہ رہتی ہے اور وہی قوم روئے زمین پہ ترقی کرتی ہے جس کے اندر انتظامی صلاحیت ہو، جس کے اندر وقت کا صحیح استعمال ہو، جس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہو، جس کے ہاں سونے جاگنے کا نظام ہو، کھانے پینے میں اعتدال ہو. وہ لوگ جو ایک بہترین سماج کی بنیاد رکھتے ہیں وہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر وفا شعاری کا مادہ ہوتا ہے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ زندہ قوموں کا راستہ نہیں ہے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کا اختتام تباہی پر ہونا ہے، جہنم کی آگ پر ہونا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. کہ جو سرکشی کرے گا، نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چلے گا، شہوتوں اور لذتوں کو اپنی منزل بنا لے گا، اور جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جانوروں کی سطح پر اتر جائے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، بس مال مال مال، اسباب، روپیہ، پیسہ، اسی کی تلاش میں لگا رہے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت ہے. دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. ہم دنیا کے اسباب جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہماری کامیابی مال میں نہیں رکھی گئی. ہمارے آقا نے فرمایا تھا انی لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. لوگو مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے بعد تم بھوکے مر جاؤ گے، مگر مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلائی جائے گی، مال و اسباب کی کثرت ہوگی، اونچے اونچے محل بنائے جائیں گے، بہترین کاروں میں سفر ہوگا، مرغن غذائیں استعمال کی جائیں گی، ریشمی لباس تن پر ہوں گے، اور انسان کبر و غرور کا شکار ہو جائے گا. ایک دوسرے سے دنیا میں سبقت لے جانے کا مزاج پیدا ہوگا. جیسے پچھلی امتوں میں دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج تھا، وہی تمہارے اندر پیدا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تم کو اسی طرح تباہ کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے کی امتوں کو تباہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب یہی مال کا فتنہ ہے. ہم کمانے کے لیے بے چین، دنیا بنانے کے لیے بے چین، تجوریاں بھرنے کے لیے بے چین، فرائض چھوٹ رہے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، سود لے رہے ہیں، بچت گٹ کی اسکیم چل رہی ہے، مسلمان عورتیں شامل ہو رہی ہیں، مسلمان بھی کاروبار. بَعُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جنت تو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی گئی ہے. نفس پر جبر کرنا ہوگا، سود سے بچنا ہوگا، رشوت سے بچنا ہوگا، حرام کاموں سے بچنا ہوگا، بدکاری بے شرمی سے بچنا ہوگا، خیانت سے بچنا ہوگا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مسجد آنا ہوگا، سخت گرمیوں کے زمانے میں مسجد آنا ہوگا، کچھ ناپسندیدہ اور نفس پر بوجھ بننے والی چیزوں کو گوارا کرنا ہوگا. جب نفس کو دباؤ گے، کچلو گے، خواہشات کا خون کرو گے، ارمان کو اپنے قدموں تلے رودو گے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تم جنت کے حقدار بنو گے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی کہ سود بھی لیتے رہیے، رشوت بھی. ہوتا ہے نا کہ مسلمان 25,000 روپے ماہ کا گھر کیسے بن گیا، آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے. تو بڑی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں اوپر کی آمدنی ہے، اوپر کی آمدنی ہے. لفظ بھی دیکھیے کیسا استعمال کرتے ہیں. بھیا اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ ارے صاف کہو کہ رشوت لیتے ہیں. اتنا خوبصورت نام کہاں سے آپ استعمال کرتے ہیں؟ رشوت کو بہت سے علاقوں میں ملائی بھی کہتے ہیں. مسلمانوں نے بڑے خوبصورت نام بھی تراشے ہیں. ملائی کہتے ہیں کہ یہ ملائی سے بنی ہے. تو یہ ملائی اس لیے کہ سارا حساب کتاب ہونا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آدمی بناتا ہے مال، آدمی بناتا ہے گھر حرام مال کے ذریعے، مشتبہ آمدنی کے ذریعے،
بن گئی عمارت, بن گیا بنگلہ, اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرے پروردگار کے کرم کا نتیجہ ہے. یہ تو لکھتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ تو سب میرا کرشمہ ہے, میرا بتایا ہوا راستہ ہے. تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے. غور کر لیجئے کہ آج صورتحال ہمارے سماج کی کیا ہے. اچھے خاصے لوگ سودی لین دین میں, اچھے خاصے لوگ رشوت کے لین دین میں, مال کمانے کے لیے رشتے بھلائے جا رہے ہیں, مال جمع کرنے کے لیے انسان معاشرت کو, معاملات کو برباد کر رہا ہے, دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے, دوسروں کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے, بھائی اپنی بہنوں کی وراثت کا حصہ دبا لے رہا ہے, حرام ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے اور پھر شوق پہ اڑایا جاتا ہے. شادی بیاہ کی تقریبات میں دیکھ لیجئے کتنا خرچ ہوتا ہے, ایک ایک شادی لاکھوں لاکھ روپے میں ہو رہی ہے. یہ کیا تماشا ہے ہمارے سماج کا کہ نکاح جیسا سادہ اور آسان نظام, جس میں کہیں کوئی پیچیدگی نہیں تھی, کوئی کمی کجی نہیں تھی, جس میں کہیں کوئی اسراف کی گنجائش نہیں تھی, ہم نے اس کو فضول خرچی کا ذریعہ بنا لیا. ارمان پورے ہو رہے ہیں, شوق پورے ہو رہے ہیں, تمنائیں پوری ہو رہی ہیں, لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے, تو امیر شخص کا بیٹا تھا, وہ آیا تو جو گھڑی اس نے پہن رکھی تھی وہ بہت ہی زرق برق چمک دمک والی. حضرت کو یہ احساس ہوا کہ قیمتی گھڑی ہے. مولوی تھے, مولوی کا حساب ذرا کمی ہوتا ہے نا بھئی, مولوی بہت بھی سوچتا ہے تو تھوڑے ہی سوچتا ہے. ابھی وہ بچہ سنا رہا تھا نا کہ مولوی کی تنخواہ 2000, 3000, 4000, 5000, اور واقعی سچائی ہے. آپ سمجھیں گے کہ 3000 تو بہت کم ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. میں ایک جگہ گیا, ایک علاقے میں ہمارے ساتھ پڑھا ہوا ایک ساتھی, میں نے پتہ کیا کہ بھئی ہمارا ایک ساتھی یہاں کا تھا, اسی مہاراشٹر کا قصہ سنا رہا. وہ آیا بیچارہ ملنے کے لیے, تو میں نے پوچھا, 3-4 سال پہلے کا قصہ ہوگا یا اس سے پہلے کا, میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں. جنتی لوگوں کی بستی ہے. آج معلوم ہوا مجھ کو یہاں آنے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے. ثبت بہذا ان اہل اجنتا اہل الجنہ, وثبت بہذا ان بعضهم اہل العراف لا فی الجنت ولا فی النار. منظور خان, یہ بتائیے